دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی ہے کہ جس طرح نباتات جوبن پر آتے ہیں اور اس کے بعد پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جو زمین کے اس خطے کو خوبصورت بخش دیتے ہیں. یعنی سب سے پہلے پودا لگتا ہے، پھر وہ خوبصورت بن جاتا ہے، تو پھر وہ زمین کو مزین کر دیتا ہے. ایک وقت زمین چٹیل میدان تھی، پھر پودے لگے، پھر اس کے اوپر جب پھلوں اور پھولوں نے اپنا آثار دکھائے تو پھر خوبصورت زمین بن گئی. اسی طرح انسان پر جوانی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے انسان کچھ نہیں تھا، پھر بچہ تھا، بچے سے وہ جوانی میں آیا تو جوبن پر آ جاتا ہے نا. جوانی میں جیسے ہی آتا ہے تو جوبن پر آ جاتا ہے، اور جب اسے دنیا کی ہر چیز حسین نظر آنے لگتی ہے. یعنی اللہ نے یہ ایک عمر رکھی ہے جس عمر میں دنیا بڑی رنگین سی نظر آتی ہے، حسین سی لگتی ہے، خوبصورت سی لگتی ہے. اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ یہی زندگی ہے جس میں اللہ کو عبادت بھی بہت زیادہ پسند ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے. بچپن کی اور بڑھاپے کی عبادت کی نسبت جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ جوانی کیا ہوتی ہے؟ جوبن پر ہوتی ہے. تو جب وہ جوبن پر ہوتی ہے تو اسے دنیا کیا لگتی ہے؟ حسین لگتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے. اور وہ دنیا کی رعنائیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اپنا دل لگا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ دن مزے اور عیش و آرام سے زندگی گزارے گا، زندگی کا لطف اٹھائے گا. تو اتنے میں اللہ کے حکم سے اچانک اسے موت آ جاتی ہے. جس طرح کھیتی پر کوئی اچانک آفت آ جائے تو کھیتی جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کے کٹ جانے کے بعد چند دنوں تک اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. مر جانے والا انسان کتنا عرصے تک کسی کو یاد رہتا ہے؟ تھوڑی مدت تک یاد رہتا ہے، آہستہ آہستہ انسان اسے بھول جاتے ہیں. آج ہم میں سے کون اپنے دادا پردادا کو یاد رکھتا ہے؟ بھول گئے نا. ایسے ہی ایک انسان کی زندگی کا یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے. جب وہ جوانی میں آتا ہے تو اسے دنیا کیسے لگتی ہے؟ خوبصورت لگتی ہے، حسین لگتی ہے. اور وہ اس دنیا کی زندگی میں خوبصورتی میں، رنگینیوں میں، رعنائیوں میں کھو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. اور پھر اچانک اسے موت آتی ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ کل تھا ہی نہیں. موت آنے کے بعد ایسے ہی ہے نا کہ وہ کل تھا ہی نہیں. کہاں گئی جوانی؟ کوئی 9ویں میں پڑھ رہا ہے تو چلا جاتا ہے، کوئی 10ویں میں پڑھ رہا ہے تو چلا گیا، کوئی 12ویں میں پڑھ رہا ہے تو چلا گیا. یہ کیا تھی؟ اس کی جوانی. وہ سمجھ رہا تھا کہ بھی میں بہت جیوں گا. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی ایک مثال میں نے بیان کی ہے. جتنی خوبصورت دنیا ہو لیکن تمہیں موت آ جاتی ہے تو تمہارا اس دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد چند دنوں تک لوگ تمہیں یاد رکھتے ہیں، پھر سارے لوگ تمہیں بھول جاتے ہیں. تو یہ ہے دنیا کی ایک زندگی کی مثال کہ ہمارے لیے جسے ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے نا جس میں ہے کہ جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ہمیں پوچھا جائے گا بتاؤ کتنا جی کر رہے تھے. کوئی کہے گا 1 دن، کوئی کہے گا آدھا دن، کوئی کہے گا 1 گھنٹہ. حالانکہ 60 70 سالہ زندگی وہ بسر کر کے جا چکے ہوں گے. تو اب یہ دنیا کی زندگی ہمارے کیا ہے؟ اللہ نے خود اس میں رنگینیاں رکھ دی تاکہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ بندہ جوانی میں، جوان ہونے کے بعد کس چیز کو اہمیت دیتا ہے. اسے دنیا کی پرکشش زندگی اپنی طرف کھینچتی ہے یا اللہ کی عبادت اپنی طرف کھینچتی ہے. اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو اگزامپل دوں گی. ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، عبادت ہے نا یہ. دوسری طرف موبائل ہے، کس میں دل لگتا ہے؟ دنیا کی رعنائی ہے نا یہ. اللہ کی قرآن جو ہے وہ ہماری آخرت کا باعث ہے. جوانی میں ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے؟ موبائل اچھا لگ رہا ہے. اور یہی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں کھو تو نہیں جاتے ان چیزوں کے اندر، اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو جاتے. تو یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو خوبصورت بنا دی. اب یہ خوبصورت دنیا اتنی خوبصورت ہے تو اس کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی. یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ جب دنیا اتنی خوبصورت ہے تو اس کی جنت کتنی خوبصورت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت کی حور کا دوپٹہ صرف اس دنیا میں لہرا جائے، تھوڑی دیر کے لیے لہرانا، ہوا چلتی ہے دوپٹہ لہراتا ہے، اتنی دیر کے لیے لہرا جائے تو پوری دنیا کو معطر کر کے رکھ دو. صرف ایک جنت کی خوشبو کا اندازہ کریں کہ پوری دنیا کو وہ معطر کر سکتی ہے. تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی رنگینی کیا ہے؟ جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان
ہم حدیث ہی دیکھ لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اہل جہنم میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں ناز و نعم سے پلا تھا۔ اب یہ جنت کا ہوتا اور جہنم کا ہوتے کے حوالے سے حدیث ہے کہ جو دنیا میں ناز و نعم سے پلا تھا، اب وہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ ناز و نعمتوں سے پلا ہوا شخص آج کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ اب جب اسے جہنم سے نکال کر لایا جائے گا، اس سے جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا دنیا میں تو نے کبھی کوئی فراوانی دیکھی تھی، خیر و بلائی دیکھی تھی؟ تو جہنم کا ایک غوطہ اسے دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا کر رکھ دے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، جس میں جانا تو بھی دور کی بات ہے، غوطہ کسے کہتے ہیں؟ ڈبکی لگا کے باہر آ جانا۔ اللہ نے صرف اسے حیل جہنم میں سے دنیا کی ناز و نعمتوں میں پلا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں تھی، جب دل چاہا وہ کھایا پیا پہنا اورا، بینک بیلنس، گاڑیاں، نوکر چاکر، ہر چیز تھی اس کے پاس۔ اب وہ کیا ہے؟ عبادت نہیں تھی اس کے پاس۔ اب وہ اہل جہنم میں سے ہے، تو جہنم کا ایک غوطہ دینے کے بعد اللہ نکال کے باہر کرے گا، پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کوئی نعمت دیکھی تھی اللہ کی، کوئی بھلائی کی چیزیں دیکھی تھی؟ تو وہ اللہ سے کیا کہے گا کہ اللہ سے کہے گا اللہ تیری جہنم کے ایک غوطے نے مجھے دنیا کا ناز و نعم بھلا دیا، یاد ہی نہیں رہا، بھول گیا اسے سارا کچھ۔ کتنی بڑی زندگی گزاری ہے اس نے، اور اس ایک غوطے نے اسے سب کچھ بھلا کر رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اہل جنت میں سے ایک شخص کو لائے گا جس نے دنیا میں سب لوگوں سے زیادہ تکلیفیں دیکھی ہوں گی۔ جیسے ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ تکلیفوں میں ہوں، سب سے زیادہ مصیبتیں میرے گھر میں، لیکن جب وہ دوسرے لوگوں سے ملتا ہے نا تو اسے سمجھ آتی ہے میرے سے بھی زیادہ تکالیف میں لوگ اس دنیا میں موجود ہے۔ اب ایسا شخص جو دنیا میں تکالیف اور مصائب میں رہا ہے، پریشانیاں اس کا گھر نہیں چھوڑتی تھی، اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہا ہے، تو اللہ اس کو جنت میں ایک غوطہ دے گا اور پھر اس سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کبھی تکالیف دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا اللہ تیرے جنت کے ایک غوطے نے مجھے دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھلا کر رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے اندر جانے کے بعد تو دنیا یاد ہی کسی کو نہیں آئے گی، جس کو ایک غوطے کے ساتھ ساری دنیا کی تکالیفیں بھول جائیں گے، یعنی اس کو کبھی کوئی نعمت ملی اتنی نہیں تھی، ہر وقت کیا تھا؟ مصائب میں تھا، تکالیف میں تھا۔ اب یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صرف مصائب اور تکلیف میں وہ نہیں ہوتا جس کے اوپر اللہ ناراض ہو، بلکہ جسے جنت دینا چاہتا اسے بھی مصائب اور تکالیف میں ڈال دیتا ہے، تاکہ وہ ان تکلیفوں پر کیا کرے؟ صبر۔ اگر وہ صبر کرے گا تو تبھی جنت ملے گی، اگر وہ تکلیفوں کے اوپر، مصائب کے اوپر وویلا کرے گا تو ہو سکتا ہے پھر جنت نہ ملے۔ تو اللہ نے دیکھا کہ اس نے مصائب میں، تکالیف میں کیا کیا؟ صبر کیا۔ اب دیکھ لیں کہ اللہ کے ایک نبی تھے جنہیں 18 سال تک ایک بیماری لگی تھی، اور انہوں نے کون سی دعا کی تھی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ جو تو نے مجھے تکلیف لگائی ہے اس سے نکالنے والا صرف تو ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو 18 سال بعد دور کیا۔ اللہ چاہتا تو 18 منٹ کے بعد بھی دور کر سکتا تھا، 18 سیکنڈ کے بعد بھی دور کر سکتا تھا۔ یہ کیا تھی؟ ایک آزمائش تھی۔ اب اللہ دیکھنا چاہتا تھا اس میں صبر کیا کرتے ہیں۔ اب ان میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس پیغمبر کے ساتھ بچے چھوڑ گئے، بیویاں چھوڑ گئی، مال ختم ہو گیا، دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو گئی، سوائے ایک بیوی کے کچھ بھی پاس نہ رہا، لیکن پھر بھی کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو اللہ انہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو جنت کا ایک غوطہ دے کر پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کبھی تکالیفیں دیکھی تھی؟ وہ کہے گا اللہ تیرے جنت کے ایک غوطے نے دنیا کی ساری تکلیفوں کو مجھے بھلا کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ انسان کا ایک معاملہ ہے کہ اس کے لیے دیکھیں اب دنیا کیا ہے۔ اگر اسے تکلیفیں آ رہی ہیں تو جنت میں ایک غوطے کے بعد اسے ساری دنیا بھول جائے گی، اور جہنم کا ایک غوطے کے بعد اسے ساری دنیا بھول جائے گی۔